امید سیکھنا کیا ہے؟ نفسیات میں امید سیکھنا کیا ہے؟ مختصراً سیکھی ہوئی امید پرستی ایک ایسا تصور ہے جو کہتا ہے کہ ہم دوسری چیزوں کے علاوہ اپنی منفی خود کلامی، منفی خود سے جو گفتگو کرتے ہیں اس کو پہچان کر اور چیلنج کر کے اپنے رویے اور طرز عمل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ کیا امید پرستی جینیٹک یا سیکھی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا ہم امید کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں یا ہم اسے تیار کرتے ہیں؟ اگر یہ دماغ کی حالت ہے تو ہم اسے تبدیل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ حالیہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ رجایت پسندی 50% ہمارے جین سے وراثت میں ملتی ہے، 40% خود اور جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور 10% دوسروں کے ذریعے، یعنی وہ ماحول جس میں ہم رہتے ہیں۔ سیکھی ہوئی امید کی خصوصیات کیا ہیں؟ سیکھی ہوئی امید پرستی مایوسی کے خیالات کو پہچاننے اور چیلنج کرنے کا عمل ہے تاکہ مثبت طرز عمل کو فروغ دیا جا سکے۔ نفسیات میں اس تصور کا مقصد لوگوں کو مشکل حالات کو سنبھالنے اور ان کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے نئے طریقے تلاش کرنے میں مدد کرنا ہے۔ سیکھی ہوئی امید پرستی ہمیں منفی اور مثبت دونوں جذبات کو تسلیم کرنے اور اظہار کرنے دیتی ہے۔ یہ ایمانداری اور کھلے پن کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سیکھی ہوئی امید کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ تو اس کے 6 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ایک مثبت اینک آزمائیے۔ نمبر 2، آپ جو کمپنی جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اس کا نوٹس لیں۔ تیسرا، خبریں بند کر دیں۔ ہر روز چند منٹ کے لیے جرنل میں لکھیں۔ 5واں یہ کہ تسلیم کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے اور اس کو کنٹرول کریں۔ اور منفی کو تسلیم کرنا نہ بھولیں۔ آپٹمزم پر عمل کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ 5 چیزیں یہ ہیں جو آپ کو امید پرستی پیدا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس پر توجہ مرکوز کریں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے۔ شکر گزاری کی مشق کریں۔ اپنے ماضی سے سیکھیں۔ اچھی چیزوں کی توقع رکھیں اور دریافت کریں کہ آپ کو کیا امید لاتی ہے۔ نفسیات میں امید پرستی کیا ہے؟ سیکھی ہوئی امید میں دنیا کو مثبت نقطہ نظر سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا شامل ہے۔ یہ اکثر سیکھی ہوئی ہے، بے بسی سے متصادم ہوتی ہے۔ منفی خود کی گفتگو کو چیلنج کرنے اور مایوسی کے خیالات کو زیادہ مثبت خیالات سے بدل کر لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زیادہ پر امید بنے۔ کیا امید پرستی ایک ہنر ہے یا خاصیت ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امید پرستی کوئی پیدائشی غیر متغیر خصوصیت نہیں ہے۔ امید پرستی ایک ہنر ہے جسے تیار اور مکمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حاصل شدہ صفت ہے۔ ہم دنیا کو مثبت عینک سے دیکھنا سیکھ سکتے ہیں۔ امید پرستی سیکھنے کے کیا اثرات ہیں؟ تحقیق کرنے والے لوگوں نے مطالعہ کر کے یہ دیکھا کہ جو لوگ مثبت سوچتے ہیں اور جو ایک پر امید رویہ رکھتے ہیں وہ زیادہ خوش، زیادہ کامیاب اور صحت مند ہوتے ہیں۔ امید پرست لوگ ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ ایک امید پرست نقطہ نظر لوگوں کو تناؤ کے خلاف زیادہ مزاحم بناتا ہے۔ مثبت سوچنا یا آپٹمزم کا کلید کیا ہے؟ آپٹمزم کا کلید
اپنی کامیابیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنا اور اپنی ناکامیوں کو کم کرنا ہے۔ اپنی خامیوں کو ایمانداری سے دیکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اپنی خوبیوں پہ توجہ دینے سے کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنا زیادہ اپنے خیالات کے نمونوں کو چیلنج کرنے کی مشق کریں گے، یہ اتنا ہی خودکار ہوتا جائے گا۔ امید پرستی کی ایک اچھی مثال کیا ہے؟ امید پرستی کی ایک مثال یہ یقین ہے کہ کل چیزوں کو بہتر بنانے کے مواقع ہمیشہ موجود رہیں گے، چاہے آپ آج چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک پر امید شخص کی مثال یہ ہے کہ وہ اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ کل ہمیشہ آئے گا، اسے مزید مواقع ملیں گے۔ وہ اپنے پاس موجودہ چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کا بھی انتخاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گلاس ہمیشہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ امید پرست لوگ زیادہ صحت مند، خوش اور زیادہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور امید پرستی کا رویہ جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے۔ امید پرست لوگ مسائل کو عارضی اور مایوس لوگ اس کو مستقل سمجھتے ہیں۔ امید پرست لوگ مسائل کو بیرونی طور پہ پیدا ہونے والے مسائل کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ مایوس پسند خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ ایک امید پرست ہمیشہ ناکامی کو کسی بیرونی ذریعے سے منسوب کرے گا۔ مایوسی کا شکار خود کو مورد الزام ٹھہرائے گا۔ پر امید ہونے کا ایک فائدہ صحت مند ہونا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امید پرست کے مدافعاتی نظام بھی اچھا ہوتا ہے، اور کینسر کے مریض بھی اگر امید پرست ہوں تو ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ امید پرست اپنے جسم کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے فرق پڑے گا۔ مایوس ورزش نہیں کرتا کیونکہ اس کا ماننا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پیشہ ورانہ کھیلوں میں بھی امید پرستی ایک فیصلہ کن عنصر ہے۔ مارٹن سیلیگمن نے 1985 میں بیس بال ٹیموں کو دیکھا اور طے کیا کہ نیو یارک کی جو ٹیم ہے وہ زیادہ پر امید ٹیم ہے، اور سینٹ لوئس کی جو ٹیم ہے وہ زیادہ مایوسی ہے اس میں۔ اندازہ لگائیں کہ ایک سال کے بعد ورلڈ سیریز کس نے جیتی؟ نیو یارک کی ٹیم نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے امید پرست اور مایوس پرست لوگ موجود ہیں۔ سیلاب آنے والا ہے، یا وہ اس بات پہ یقین کرنے کے لیے پر امید تھے کہ اس کا کشتی کا خیال ان تمام ناقدین کی مدد کرے گا۔ مایوسی ڈپریشن کو فروغ دیتی ہے۔ سیکھی ہوئی امید پرستی دنیا کو مثبت نقطہ نظر سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح زیادہ پر امید بنیں۔